مصطفیٰ بھائی مجھے ایک بات بتائیں، ایک بات وہ آئی ایم ایف کی اس کے بغیر ہی ہو رہا ہے۔ ایک بات ان کی صحیح ہے طارق بھائی کی، کون سی حکومت ہوگی جو عوام دشمن ہوگی، جو ہم اتنی تبصرے آپ میں اور مفتاح صاحب مل کے کر رہے ہیں، کون سی حکومت ہوگی جو جس کی لیجٹیمیسی نہ ہو پھر بھی حکومت کر رہی ہو، کون سی حکومت ہوگی جو اپنی پارلیمنٹ کو بے وقت کر دے گی، کون سی حکومت ہوگی جو اپنی سپریم کورٹ کو اڑا کے رکھ دے گی؟ جواب دیں اس کا، کون سی ایسی ہو سکتی ہے حکومت؟ او بھائی کس نے اڑایا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلام آباد میں ہے، آپ آپ اسلام آباد آئیں، میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں سپریم کورٹ کا۔ یہ محاورہ تھا، پورا دورہ کراؤں گا میں آپ کو۔ آپ لٹرل میننگ میں لے گئے۔ جی مصطفیٰ صاحب، نہیں آپ نے تیسری دفعہ کہا نا، میں نے کہا کہیں عوام جو ہے کنفیوز نہ ہو جائے کہ سپریم کورٹ ہی عوام کو سب پتہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کا بھی اس وقت جو حال ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے اندر کون سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے جو وزارتیں دی گئی ہیں، یا آپ کو کہیں اپوزیشن کے اندر شیڈو کیبنٹ نظر آئے یا حکومت کے اندر ایسے لوگ نظر آئے کہ وہ فٹ فار دا جاب دیٹ دیو بین اسائنڈ، ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اگر آپ صرف خزانہ اور فائنانس اگر آپ اس سائڈ کو لے لیں تو آپ مجھے بتائیے کہ صرف ایک یا دو افراد کو چھوڑ کر جماعتوں کے پاس ٹیمز نہیں ہیں کہ جو فائنانس ٹیمز ہوں، جو تیار کریں ڈیٹاز کو سامنے رکھ کر کہ کس طریقے سے کہاں ریفارم کرنی ہے، کہاں بہتری لے کر آنی ہے۔ جماعتیں تو انٹرنل ریفارمز بھی نہیں کرنا چاہتے۔ مصطفیٰ بھائی یہ تو عمران خان کے پاس بھی نہیں تھا، پوری دنیا میں کس کو لائیں؟ پھر اوپر سے لائیں، مریخ سے لائیں لوگوں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری سیاست صرف اس وقت میچورٹی کی طرف جائے گی جب سیاست ایشوز کے اوپر کی جائے گی۔ ہمارے ہاں سیاست ایشوز پر نہیں ہوتی، لوگوں کو وقت سے پہلے نکال دیا جاتا ہے اور وہ جا کر عوام میں ایک وکٹم کارڈ کا اپنا بیانیہ پلے کرتے ہیں۔ جب سیاست ایشوز کے اوپر ہوگی تو لوگ اسی چیز کے اوپر جانچیں گے۔ ٹھیک ہے، میں پیپلز پارٹی میں تھا 2013 کے الیکشن میں، ہمیں لوگوں نے بجلی کا کرائسس نہ حل کرنے پہ پنش کیا، ہمیں گڈ گورننس نہ دینے پہ پنش کیا، پھر انہوں نے عمران خان کو موقع دیا، مسلم لیگ نون کو موقع دیا۔ اگر آپ سیاست ایشوز کے اوپر رہنے دیں گے تو لوگ شہباز شریف کو بھی تو لوگوں نے موقع دیا نا 2024 میں، کہ نہیں دیا؟ یہ بتائیں۔ الحمدللہ اگر آپ اس کو موقع کہتے ہیں، یہ موقع شہباز شریف صاحب کو عوام نے نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن نے فارم 47 کے ذریعے، میں تو حیران ہوں کہ بائی الیکشن ہو رہے ہیں، اتنا ٹیکس گزاروں کا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں الیکٹورل پروسیس کے اوپر، بس خود ہی اعلان کر دیا کریں کہ فارم 47 ہم اس کو دے رہے ہیں اور الیکشن کے پروسیس میں مصطفیٰ بھائی مجھے یہ طریقہ کار بڑا پسند ہے، اس طرح میں بھی ایک دن پرائم منسٹر بن سکتا ہوں، یہاں پہ میں بھی بنوں گا۔ اور پھر جیسا چودھری شجاعت سے پوچھا تھا سہیل وڑائی صاحب نے، تمام تر دعائیں آپ کے ساتھ، سر چودھری شجاعت سے پوچھا تھا سہیل وڑائی صاحب نے کہ 90 دن میں یا 30 دن پرائم منسٹر بنے، آپ کو کیسا لگا؟ انہوں نے بڑا سوچ کے کہا بڑا مزہ آیا، پھر میں بھی کہوں گا بڑا مزہ آیا۔ مفتاح بھائی کون سی ایسی حکومت ہوگی جو اپنی عوام جو نیزے کی نوک پر ہے ان کو تو مزہ نہیں آ رہا؟ عوام ہے کیا؟ اس ملک کی عوام کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ووٹ ڈالا فلاں پارٹی کو، 25 کروڑ لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کی زندگیاں ہم نے بدلنے ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو مصطفیٰ بھائی، آپ لوگوں نے مل کے کہا، آپ نے یہ عوام نے ووٹ ڈالا فلاں پارٹی کو، اور بھائی آ گئی ان کی پارٹی طارق صاحب کی، عوام نے کیا کر لیا؟ ٹھوس عوام ہے، کچھ نہیں کرنا انہوں نے، یہ بیٹھے ہوئے گھر میں آرام سے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا بڑا پاپولر لیڈر ہے، وہ 1 لاکھ ڈیمانسٹریشن نہیں باہر آ سکی۔ یہ جو الزام آپ اس الیکشن پہ لگا رہے ہیں، یہ کامران بھائی کون سی حکومت ہوگی جو اپنی عوام کے خلاف ہوگی؟ جواب دیں۔ نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، آئیں بیٹھے، ہم تو دعوت دے رہے ہیں آپ۔ عوام نے ہر سر کوئکلی مفتاح صاحب۔ جی مصطفیٰ سوری سر، دیکھیں میں تو خدا نہ خواستہ کسی کو بھی عوام دشمن نہیں کہہ رہا ہوں، میں آج تک کسی کو نہیں کہا، میں تو کبھی کسی کو زندگی میں مودی کا یار نہیں کہا، کبھی کوئی غدار نہیں کہا، میں نہ کسی کو مسلمان ہونے کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، نہ خود چاہتا ہوں، نہ کسی کو پاکستان کا پیٹریٹ ہونے کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، نہ میں کسی سے چاہتا ہوں کہ مجھے دے۔ یہ بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی کہ آپ کی پالیسیز کیا عوام کے لیے حق میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آپ کی پالیسی کے اندر 40% آپ نے ٹیکس لگا رکھا ہے نوکری پیشہ لوگوں پہ، 50% بزنس انڈیویجولز پہ، اگر آپ کے پاس یہاں پہ غربت بڑھ رہی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، دیکھیں 10 کوارٹر پچھلے 12 کوارٹر لارج اسکیل مینوفیکچر معذرت، مطلب میں کہہ رہا ہوں 1 سال شہباز شریف نے اس قوم کا 1 سال ضائع کیا ہے، اور اس قوم کے پاس بہت وقت نہیں ہے۔